ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈویژنس کریٹ ہوئے ہیں یہ کس ریزن کی وجہ سے یہ جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہوئے ہیں؟ یہ ڈویژنز نہیں ہیں بلکہ یہ ڈفرینسز ہیں. اوکے ڈویژن اور ڈفرینس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اوکے ڈویژن نیگیٹو چیز ہے اور ڈفرینسز پازیٹیو چیز ہے. اوکے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ڈویژن ہوتا ہے وہ ایک نیگیٹو چیز ہے کہ ڈویژن میں ہوتا یہ ہے کہ میری جو اوپینین ہے وہ صحیح ہے اور آپ کی جو اوپینین ہے وہ غلط ہے. تو جو میرے فالوورز ہوں گے وہ مجھے صحیح سمجھیں گے اور آپ کے فالوور ہوں گے. ڈویژن ہے اور اسلام نے اس کو کبھی بھی انکریج نہیں کیا ہے بلکہ ہمیشہ اس کو قرآن میں حدیث میں ڈسکریج کیا گیا ہے. جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایشو کے اوپر دو لوگوں کی الگ الگ اوپینین ہو سکتی ہے اور میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میری رائے اور میری اوپینین بہتر ہے اور آپ کی رائے ذرا کچھ کم درجے کی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی رائے غلط ہے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے اگر وہ ہم دونوں کی اوپینینز کو دیکھیں گے تو اس سے اگر ان کو میری رائے اچھی لگے گی تو وہ میری رائے کو فالو کر لیں گے, آپ کی رائے کو ان کو اچھی لگے گی تو وہ آپ کی رائے کو فالو کر لیں گے. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس کچھ ایویلیویشن کرنے کے لیے اور کمپیریزن کرنے کے لیے دو اوپینینز ہیں ایک ایشو پہ. تو اسی کو ڈفرینسز کہا جاتا ہے. اور یہ ڈفرینسز جو ہیں کہ فرسٹ جو سینچری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جس سینچری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے 100 سال کے اندر یہ جو پہلا اسکول ہے اس کے اینڈ میں یہ تقریباً بن گیا تھا 100 سال کے بعد کہہ لیجیے آپ. اور اس کے بعد پھر فوراً ہی اسی زمانے میں یعنی یہ کہہ لیں آپ کے 50 to 70 ایئرز جو ہیں یہ 4 اسکول آف تھاٹ آ گئے تھے. لیکن اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں تو ان کی کیا اتھارٹی اور کیا ویلیڈیٹی ہے, تو یہ وہ آدمی تو سوال کر سکتا ہے کہ جس کو ہسٹری اور اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا. لیکن اگر آپ کو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ پتا ہے تو پھر یہ سوال جو ہے یعنی یہ ایک آدمی کی اگنورینس کی دلیل ہوگا. میں نے آپ سے آلریڈی ایڈوانس میں یہ اس لیے کہہ دیا چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم مجھ سے سوال کریں. یہ جو 4 اسکول ہیں ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً اوور 100,000 کمپینینز تھے. ان 100,000 کمپینینز میں کچھ ہینڈ فل ایسے تھے جن کو آپ آسانی کے ساتھ گن سکتے ہیں, 10 سے 12 15 ہوں گے, جن کو فقہ میں اتھارٹی تھی. ان میں ایک مشہور نام ہے عبداللہ بن مسعود کا, ان میں ایک مشہور نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا, ان میں ایک مشہور نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا. یہ چند لوگ ہیں کہ جو فقہ میں اتھارٹی رکھتے تھے. تو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی دراصل یہ جو 4 اسکول آف تھاٹ بنے ہیں یہ ان کا بیس ہیں. تو یہ آگے چل کر یعنی 100 سال کے بعد اس کو انہوں نے ایک آرگنائزڈ انداز میں پوری مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. اس سے پہلے یہ ان آرگنائز تھے, لیکن یہ 4 اسکول مختلف انداز میں تھے, مختلف ناموں سے تھے. صرف یہ ہوا کہ 100 سال کے بعد یہ تھوڑا آرگنائزڈ ہو گئے.